صل على نبينا صل على محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اس دار و رسن کے محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، اس دار و رسن کے محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، ہم اس دستور کو بدلیں گے اعلان سنانے آئے ہیں. ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے. زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائیں گے. انتہائی واجب القدر حضرات، اساتذہ کرام اور میرے محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دارالعلوم دیوبند کے مقاصد. سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند کا سامعین محترم 1857 عیسوی کی جنگ ازادی کے بعد انگریز سرزمین ہندوستان پہ اپنے پنجے تو گال چکا تھا، لیکن یہاں کے مسلمانوں کے مذہبی رجحان، عشق رسالت، جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی وجہ سے انگریز انہیں زیر کرنے سے قاصر تھے. چنانچہ ان کے بڑے بڑے پادری مل بیٹھے اور خوب غور و خوض کے بعد اس نقطے پر پہنچے کہ اگر تم مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتے ہو تو ان کے بپرے ہوئے جذبوں کو زنجیریں پہنا دو، ان کے آتش فشاں ولولوں کو مقید کر لو، ان کی بے خوف آنکھوں میں موت کا خوف اتار دو، ان کے دلوں سے تمنائے شہادت کو مٹا دو، ان کے ہاتھوں سے شمشیر چرا کر طبلہ اور سارنگی پکڑا دو، ان کے خون میں دوڑتے ہوئے جہادی شراروں کو منجمد کر دو. چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے انگریزوں نے بستیوں کی بستیوں سے علماء کا وجود ختم کر دیا. کئی میلوں میں تلاش کے بعد بھی ابتدائی قاعدہ پڑھانے والا کوئی مدرس نظر نہ آتا تھا. علماء کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا. گھر اجڑ گئی، مدارس اجڑ گئی، دارالعلوم اجڑ گئی، بستیاں بے آباد ہو گئی، خانقاہ اللہ کی صداؤں کو ترسنے لگی. چنانچہ اس زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے، اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے، سرزمین ہندوستان کو پیرنگی کے نجس قدموں سے پاک کرنے کے لیے، انگریزوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم دنیا میں بلند کرنے کے لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جیسے نر مجاہدوں نے دیوبند کی چھوٹی سی چھت والی مسجد کے صحن میں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر علوم نبوت کی تقسیم کا آغاز فرمایا. انار کے درخت تلے پلنے والا بھی محمود ہے اور پڑھانے والا بھی محمود ہے. اس انار کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول کی صداؤں کو بلند کرنے والے فقیر جس دھرتی پہ بیٹھے انقلاب بپا کرتے گئے. اس مظلوم دھرتی نے ایسے سرپروشوں کو جنم دیا جنہوں نے تختیدار پر لٹکنا تو قبول کر لیا، خنزیروں کی کالوں میں لپٹ کر جلنا تو قبول کر لیا، درختوں کی شاخوں پر لٹک کر موت کو سینے سے لگا لینا تو قبول کر لیا، توپوں کے منہ کے آگے اپنے جسم کے پرخچے اڑا دینا تو قبول کر لیا. لیکن سرزمین ہندوستان کو کائنات کے ان فرعونوں سے پاک کر کے بزبان حال یہ اعلان کر دیا، ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بت توڑیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بت توڑیں گے. ہم حق کا نشان ہے دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے اور ضرب لگا کر دم لیں گے.
عزیزان من، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت کا اعتراف بیگانوں نے بھی کیا ہے۔ ان بوریا نشین علماء کی جرأت کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر، بلندی کو دیکھ کر لندن کے ایک انگریز کو بھی کہنا پڑا کہ میں نے محمود الحسن کو دیکھا ہے، میں نے حسین احمد مدنی کو دیکھا ہے، میں نے سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہے۔ میں ان علماء کو اتنی مشقتیں دیتا تھا کہ ایک ایک عالم سے 3 من گندم پیسواتا تھا۔ میرے پاس وہ چکیاں بھی موجود ہیں جو میں ان سے چترواتا تھا۔ ارے ان آزادی کے سپوتوں کے بازو ختم ہو جاتے تھے، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے، لیکن میں سلام کرتا ہوں ان سرپروشوں کو کہ اپنے موقف سے ایک قدم تو کیا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے اس استقلال کو دیکھ کر شاعر بھی تڑپ کر کہہ اٹھتا ہے، حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے۔ حق بات کہے اور ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار مجاہد زندہ ہے۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند کا مقصد پوری دنیا میں اسلام کی تشہیر تھا اور باطل کی تذلیل تھا۔ ہاں تمہیں اگر نہیں پتا تو جا کے مالٹا جھیل کی تنگ و تاریک کوٹلی سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتا تو جا کر میانوالی کی جھیل سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتا تو بالاکوٹ کے پہاڑوں کے چوٹیوں سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتا تو کراچی و اسلام آباد کی خون سے رنگین سڑکوں سے پوچھ لو کہ میرے اکابر نے اس مقصد کی تلخیوں کا کس انداز سے ادا کیا۔ اور آج کے دور کے یہ بوریا نشین اور امت کے غمخوار بھی انہیں کی یادگاریں اور تصویریں ہیں۔ ارے ان بوریا نشینوں اور قدر پوشوں کو نہ چھیڑو، ان کے دروازے نہ توڑو، ان کو ہراساں نہ کرو، ان کو جھکانے کے حرب نہ آزماؤ، ان کو اظہار حق سے نہ روکو۔ ارے یہ اکیلے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق اس سپر پاور کے ساتھ ہے جس کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کا تعلق تھا، جس کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا تعلق تھا، جس کے ساتھ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ یاد رکھو اگر تم بھی ان سے ٹکراؤ گے تو فرعون کی طرح ذلیل وخوار ہو کر پاش پاش ہو جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔